سرکار کی مجلس میں گئے تو ایک قاری نے قرآن کی آیت پڑھی تو حضور غوث العظم نے اس کا ایک معنی بیان کیا. جب معنی بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ معنی جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ معنی جانتا ہوں. اس کے بعد آپ نے 11 معنی اسی لفظ کے بیان کیے. آپ ہر بار پوچھتے رہے کہ آپ یہ معنی بھی جانتے ہیں؟ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ معنی بھی جانتا ہوں. جب 11 معنی ہو چکے تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک اور معنی بیان کیا. اس کے بعد میں نے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ معنی بھی جانتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں یہ معنی میں نہیں جانتا. انہوں نے جب وہ معنی بیان کیا تو فرماتے ہیں اسی تواتر کے ساتھ آپ نے 40 میں نے بیان کیا. اسی تواتر کے ساتھ. اور جب میں ہر بار حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں یہ معنی نہیں جانتا. ہر بار یہی جواب دیتے. تو حضور غوث العظم سرکار نے جب توجہ فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں آؤ اب کال کا حال چھوڑ کر اب حال کی بات کرتے ہیں. اب کال کا حال چھوڑ کر اب حال کی بات کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ جملے ادا کیے تو اس وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب آپ نے یہ جملے ادا کیے تو لوگوں میں ہجان اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حضرت امام جوزی پر حالت وجد طاری ہو گئی اور آپ نے حالت وجد میں اپنے کپڑے پر پھاڑ ڈالے. آپ کے دل پر اثر ہوا. آپ نے جب کہا کہ اب کال کو چھوڑے اب حال کی بات کرتے ہیں تو آپ پر وہ حالت طاری ہو گئی. آپ نے اپنے کپڑے پر پھاڑ ڈالے. آپ سرکار کا مرتبہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حکم فرمایا گیا عبد القادر جاؤ بغداد میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آواز دو تبلیغ کا کام کرو اور یہ پیغام حق گھر گھر پہنچا دو. تو آپ فرماتے ہیں جب ہم گئے تو میں نے لوگوں کے آواز کو دیکھا. جب آواز کو دیکھا تو میری طبیعت کو کچھ اچھا نہ لگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا. جب واپس گیا تو کچھ دیر کے بعد پھر حکم ہوا کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرو. تمہاری گفتگو سے تمہاری تبلیغ سے لوگوں کو نفع پہنچے گا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنی فکر ہے مجھے لوگوں سے کیا کرنا ہے. مجھے تو اپنی فکر ہے. تو اس پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ عبد القادر تیرا دین سلامت رہے گا. جا اس بستی میں جا کر میرا پیغام گھر گھر پہنچا دے اور تیرا دین سلامت رہے گا. تو آپ فرماتے ہیں جب میں دوبارہ گیا اس وقت میں نے اپنے رب سے 70 بار عہد لیا کہ باری تعالیٰ جو کوئی شخص دنیا میں میرا مرید ہو جائے جو میری غلامی میں آ جائے جو میری مریدی میں آ جائے جو میری نسبت میں آ جائے میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں کہ اس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ توبہ نہ کرے. اس کی موت اس وقت تک نہ آئے کہ جب تک وہ شخص توبہ نہ کر لے. آپ فرماتے ہیں جب یہ عہد مل گیا
تو پھر میں اس مقام کی طرف روانہ ہو گیا، اس منظر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ تھوڑا ہے، آج لوگ اس حوالے سے بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ 11ویں شریف کے حوالے سے آخری پیغام رکھ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ، جو شخص جس کی نسبت حضور غوث العظم سرکار سے ہو گئی، جو آپ کی غلامی میں آ گیا، آپ کی نسبت میں آ گیا، یہ فقط ہم بات نہیں کرتے، یہ خود حضور غوث العظم فرماتے ہیں، آپ کی بات آپ کی سماعت کو نقل کر رہا ہوں۔ اب مطلب شیخ مقاب بن مدعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے صحابہ مریدین کو میں نے صلحاء کے بہت بڑے گروہ کے ساتھ دیکھا، اور ان میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے مریدین میں صرف پرہیزگار ہی ہیں یا گناہگار بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پرہیزگار میرے لیے ہیں۔ جملے پر غور کریں، حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ پرہیزگار میرے لیے ہیں اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، غور کریں ذرا جملے پہ کہ پرہیزگار میرے لیے ہیں اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں، میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور مقام پر آپ نے مجلس میں کسی شخص نے سوال کیا کہ سرکار، اگر کوئی شخص آپ کی مریدی کا دعویٰ کر دے اور وہ شخص نہ آپ سے بیعت ہوا ہو ظاہری طور پر اور نہ اس شخص نے آپ سے خلافت لی ہو، تو کیا وہ شخص بھی آپ کا مرید ہوگا؟ تو حضور غوث العظم سرکار فرماتے ہیں، ارے جس نے ناپسندیدگی سے میرا نام لے لیا اور اپنی ذات کو میری ذات کی طرف منسوب کر دیا، اپنے دین کو میری نسبت کی طرف منسوب کر دیا، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک کوئی شخص ایسا عمل کرتا رہے گا وہ میری مرید میں آ جائے گا، وہ میری غلامی میں آ جائے گا، وہ میرا مرید ہوگا، اور جو میرا مرید ہو جائے گا، آپ سرکار فرماتے ہیں جو میری غلامی میں آ گیا، جو میری مریدی میں آ گیا، جو میری نسبت میں آ گیا، نہ صرف وہ شخص بلکہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا، اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جائے گی، اس کے عذاب میں بھی کمی کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے اس عظیم ہستی کی نسبت کہ جو لوگ 11ویں شریف کا اعتماد کرتے ہیں، اس نسبت میں بنے بیٹھے ہیں۔ ارے یہ فقط ہم نہیں کہہ رہے بلکہ حضور غوث العظم خود فرما رہے ہیں، ارے ہزاروں میلوں کے مسافر ہو، جب میرے مرید کا پردہ اٹھنے لگے گا تو غوث العظم اس کی حاجت روائی کے لیے پہنچ جائے گا، غوث العظم اس کی حاجت روائی کے لیے پہنچ جائے گا۔ تو ہمارے وہ دوست جو یہ اہتمام کرتے ہیں، محترم عامر علی قادری صاحب، اللہ پاک نے جن کو یہ توفیق دی کہ ہر مہینے میں ایک پروگرام حضور غوث العظم کے نام کرتے ہیں، ان کو حضور غوث العظم سے پوری نسبت ہے، ایک نسبت حضور شیخ الاسلام کی طرف سے اور ایک نسبت خود حضور غوث العظم کی طرف سے، اس لیے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ تحریک معراج القرآن میں آ گیا اور جو دغا بازی نہیں کرتا، مشن میں فرقہ بازی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچے دل سے تحریک لے آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ حضور غوث العظم کا مرید ہو گیا۔ اور ادھر سرکار خود فرما رہے ہیں، ارے جو بندہ ظاہری طور پہ دور بھی ہو، ہزاروں میلے کی مسافر ہو، مگر
جب اس کا پردہ اٹھنے لگے گا تو میں شیخ عبد القادر جیلانی کی حاجت روائی کے لیے اس پر پردہ ڈالوں گا۔ تو یہ عظمت ہے اس عظیم ہستی کی کہ جس صدیق کا قدم جتنے اہل اللہ ہوئے، جتنے اللہ کے لیے بنتے ہوئے قرب ہوئے، اس ہستی کا قدم تمام اہل اللہ کی قدم پر ہے، تمام اہل اللہ کی قدم پر ہے۔ تو آپ کے دور میں بس آخری بات اس طرح ان کی گردنوں پر ہے۔ تمام احباب جانتے ہیں کہ شیخ سنان تھے، شیخ سنان تھے۔ جب آپ نے یہ جملے بولے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا کہ جب تک غوث اعظم کا قدم ولی کی گردن پر نہ ہو، وہ شیخ سنان کہنے لگے بڑا روحانی مقام تھا ان کا، بڑا مرتبہ تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے اوروں کی گردنوں پر ہونگے تمہارے قدم، لیکن شیخ سنان کی گردن پر تمہارا قدم نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سرکار جلال میں آ گئے، فرمائے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا کہ جب تک غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پر نہ ہو۔ شیخ سنان اگر تیری گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے تو جا تیری گردن پر تنظیم کا قدم ہوگا، تیری گردن پر تنظیم کا قدم ہوگا۔ تو دنیا جانتی ہے میرے محیط شیخ سنان کا کہ صبح و شام اس کی گردن پر تنظیم کی قدم رکھتے تھے۔ صبح و شام وہ وقت آیا عرصہ کے بعد اس کی گردن پر اس کے قدم رکھتے تھے، کیونکہ بڑا عرصہ قبل سرکار کی زبان سے مقتدا ہوا تھا۔ اس وقت کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی دعا ہے ہم سب کو ایسی نسبتوں سے پختگی عطا فرمائے۔